الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين اللہ العظیم۔ میرے دوستو اور مسلمان بھائیرو، یہ چند آیتیں سورۃ الدخان کی میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان کے اندر مفسرین فرماتے ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ شب برات کے متعلق یہ آیتیں ہیں، اور بعض فرماتے ہیں یہ لیلۃ القدر کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ بہرحال شب برات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام عبادت کرو اور اس دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے کے وقت یعنی شب برات کا آغاز سے آسمان دنیا پر اعلان فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا؟ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے؟ کوئی رزق تلاش کرنے والا؟ اس کو میں رزق عطا کروں۔ یا کوئی ہے مصیبت سے نجات کی دعا مانگنے والا، اس کو میں نجات دوں، اس کی مصیبت دور کروں۔ حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دعائیں ہوتی رہتی ہیں، آواز ہوتا رہتا ہے، صبح صادق تک یہ آواز بلند ہوتی رہتی ہے۔ شب برات میں کیا کریں؟ عام معمول کے مطابق اس رات کو بھی عشاء اور فجر کی نماز جو ہے وقت میں ادا کریں، با جماعت ادا کریں، فکر آخرت کے لیے محاسبہ اور مراقبہ کریں، مسنون وظائف اذکار پڑھ کر آرام کریں، اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق نفل نماز ادا کریں، خاص کر کے نماز تہجد ادا کریں، انفرادی طور پر صلاۃ تسبیح ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ یہ جو ہے اس رات میں ہم نے کرنے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں اس رات میں جو ہے ان کی بھلائی رات میں، بابرکت رات میں ان کی مغفرت نہیں ہے۔ ایک تو شرک کرنے والا، دوسرا مسلمان سے کینہ اور بغض رکھنے والا، ناحق قتل کرنے والا، زنا کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا، ان کی جو ہے معافی نہیں ہے اس رات میں۔ میں کوشش کروں گا ہر آیت پیش کروں، ان کے متعلق اور احادیث پیش کر کے آپ کو ان سے یہ باتیں سمجھاؤں۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے متعلق فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ شرک کے ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اس کو چاہے تو معاف فرما دیں گے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو پکی بات ہے وہ بہت دور کے گمراہی میں جا پڑا ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جس نے شرک کیا اس کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے میں معاف کر سکتا ہوں۔ اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے،
لیکن جو ہے شرک جو ہے اس کو معاف نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر ڈالو کہ وہ تیرے ساتھ کھانے پینے کی شریک ہو جائے گی۔ پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا ہے۔ منع زنا بھی نہیں کرنا اور شرک بھی نہیں کرنا۔ دوسرا ہے مسلمان سے کینہ اور بغض رکھنے والا۔ اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض بیج ڈال دیں اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ شیطان تو تمہارے کو جو ہے غلط راستے پہ چلانا چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے دھوکے نہ دو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ تیسرا ناحق قتل کرنے والا۔ کسی کو ناحق قتل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک بے گناہ کی جان لی یا زمین میں فساد برپا کیا گیا تو اس نے پورے انسان کا قتل کیا ہے۔ کسی ایک انسان کو جان بوجھ کے قتل کیا، اس نے سمجھ کے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ایک انسان کا قتل اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی بڑی جامع آیت ذکر کر فرمایا ایک کو قتل کرنا پورے انسان کا قتل ہے۔ چوتھا ہے زنا کرنے والا۔ زنا جو ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً بہت بڑی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ نے اس کے قریب جو ہے نہیں جانا، یہ برا فعل ہے، گندا فعل ہے، اس کے لیے قریب اس کے پاس نہیں جانا، بد فعلی نہیں کرنا، زنا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے یہ جو زنا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت 5 چیزوں کے استعمال کو حلال سمجھنے لگے گی تو ہلاک ہو جائے گی۔ جب ان کے طرف سے ایک دوسرے پر لعنت کرنا ظاہر ہو جائے، ریشم پہننے لگے، گانے والیاں رکھنے لگے، شراب نوشی میں لگ جائے، شہوت کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے ہوئے، مرد مرد سے، عورت عورتوں پر شہوت پورے کرنے میں چکر میں۔ 5واں قطع تعلقی کرنے والا۔ وہ انسان جو رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑتا ہے، اللہ نے فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا رحمت سے دوری اور لعنت ہے اور انہیں لوگوں کے لیے آخرت میں برا گھر ہے، جہنم ہے، برا گھر جو ہے وہ جہنم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ دوسرا ہے شلوار۔ شلوار جو ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں کا جو حصہ شلوار یا پاجامہ یا پینٹ وغیرہ جو پہن کر نیچے لٹکاتے ہیں وہ ایسا جہنم میں جلے گا۔
جو شلوار وغیرہ پہن کر جو پاؤں تک نیچے لٹکاتے ہیں وہ حصہ ان کا جو ہے جہنم میں جلے گا۔ یہ بھلاری پیاری رات میں جو ہے بابرکت رات میں ان کی معافی نہیں ہوگی۔ ساتواں والدین کی جو نافرمانی کرنے والا جو شخص ہے، اللہ نے فرمایا سورۃ بنی اسرائیل کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے فرمایا آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی کے سوا میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو، جھڑکنا بھی نہیں، ان دونوں کے ساتھ بڑی ادب سے بات کیا کرو، ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عاجزی سے پیش آؤ، انکساری کے ساتھ بازو جھکائے رکھو۔ اللہ کے حضور یہ فرما دیا کرتے ہوئے کہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پیار و محبت سے پالا۔ والدین کے لیے جو ہے دعائیں کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پیار و محبت سے پالا تھا۔ اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ آٹھواں شراب پینے والا۔ شراب نوشی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھاؤن، قربان گاہوں جو بتوں کے سامنے بنا دی جاتی ہیں اور لوگ بتوں کے نام پر وہاں جانور وغیرہ قربان کیا کرتے تھے، اور جوے کے تیر زمانہ جاہلیت میں ایک مشترکہ اونٹ ذبح کرتے، اس کے گوشت کی تقسیم کا طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ مختلف تیروں پر حصوں کے نام لکھ دیتے اور ایک تھیلی میں ڈال دیتے، پھر جس شخص کے نام جتنا حصہ نکل آیا اسے اتنا گوشت دے دیتے تھے۔ اگر کسی کے نام پر کوئی ایسا تیر نکل آیا جس پر کوئی حصہ مقرر نہ ہو تو اسے کچھ نہ دیتے تھے۔ یہ جوا ہے، اس کے لیے جو تیر استعمال ہوئے ہیں وہ جوئے کے تیر کہلاتے ہیں۔ یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ جوا، شراب، یہ جو ہے بہت بڑے گناہ ہیں۔ شب برات کے چند بدعات و خرافات ہیں، جیسے غسل کو بعض فضیلت اور ضروری سمجھنا، ساری رات جاگنے کو ضرور تصور کرنا، چند عبادات مخصوص کرنا، مثلا صلاۃ الفی، ہزاری نماز، انفرادی عبادات کو اجتماعی شکل دینا، صلاۃ التسبیح کی جماعت، مردوں اور عورتوں کو مخلوط دینی اجتماع کرنا، حلوے پکانا، ضروری پکانا، حلوے کو ضرور سمجھنا، آتش بازی، چراغاں کرنا، بیوہ خواتین جو ہیں اپنے خاوند جو مر گئے ہیں